بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لا تعداد درود السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل و اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام اسلام اور ہم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا یہ ٹاپک اس وقت جو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ طہارت اور وضو، آج بھی ہمارا وہی ٹاپک ہے، اسی پہ ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں، خصوصی طور پر ہماری دعوت میں تشریف لائے جناب پروفیسر عزیز احمد بیگ صاحب، جو جامعہ ملیہ کالج سے آپ کا تعلق ہے اور اسلامی اصول اور طب جدید میں ان کا ایم فل ہے، ان کا ٹاپک، اس پہ یہ تھیسس کر رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرمایا جناب مولانا محمد احسان عظیم صاحب۔ آئیے ناظرین، آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور اس ٹاپک کے بارے میں خصوصی طور پر ان سے ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جناب پروفیسر عزیز احمد بیگ صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ اور ساتھ تشریف فرمایا جناب حضرت علامہ مولانا محمد احسان عظیم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ، جزاک آپ تشریف لائے۔ اور یہ بنیادی سوال ہے ہمارا اسلامی نقطہ نگاہ سے کہ وضو ہوگا تو آگے عبادت ہماری مکمل ہوگی۔ جب وضو ہی ہمارا پراپر طریقے سے نہیں ہوگا، وضو کے مستحب کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کی سنتیں کیا ہیں، ان چیزوں کے بارے میں اگر کسی کو ادراک نہیں ہے تو پھر اس کی عبادت میں بھی خلل آئے گا اور وہ عبادت اس کی مکمل تصور نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ سے میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ وضو کا کانسیپٹ صرف اسلام کے اندر ہے یا اس سے پہلے بھی تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو اسلام سے جو پہلے مذاہب ہیں ان میں وضو کا کانسیپٹ موجود تھا، طہارت کا کانسیپٹ تھا۔ قرآن جب نازل ہوا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ پورا وضو کا طریقہ اسلام نے ہمیں سکھایا دیا۔ اس سے پہلے جو وضو کے طہارت کے طریقے تھے وہ مختلف تھے۔ جیسے اہل یہود کے ہاں وہ صرف ہاتھ دھونے کو اپنا وضو تصور کرتے تھے، اپنی عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح نصارہ کے اندر بھی ان کی مختلف بہت مختصر سا طہارت کر کے وہ وضو پہ آ جایا کرتے تھے۔ لیکن اسلام جب آیا تو اسلام باقاعدہ، چونکہ دین جو ہے ایک فطری مذہب تھا، اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی آ گیا تھا، لیکن اس کے اندر جو تبدل اور تناسخ ہوتا رہا، اس کے اندر جو اس کو نسخ ہوتا رہا، آخر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ الفاظ آ گئے اب اس میں رد و بدل کی انتہا ہو چکی تھی کہ بس اب اس میں نہیں ہوگا۔ پھر قرآن نے واضح اعلان کیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ جو میں نے قرآن کتاب نازل کی ہے، اس کی جس نے ہدایت اس پہ پیروی کی، وہ اس کو نہ تو کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ آفاقی کتاب ہے اور مکمل کتاب ہے۔ اس میں یہ طریقہ سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے، جیسے میں نے آیت تلاوت فرمائی، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یا عبادت کے لیے کھڑے ہو اپنی، تو اپنے چہرے کو دھو لیا کرو۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنی کونیوں کو بھی، ہاتھ کو کونیوں تک دھو لو اور سر کا مسح کرو اور پیر بھی۔ ٹھیک ہے۔ اس قرآن کی آیت سے ہمیں وضو کا طریقہ معلوم ہوا۔ اچھا، قرآن کا ایک بہترین اسلوب ہے۔ پوری دنیا کے جو مذاہب ہیں، جو دین سے ہٹ کر جو مذاہب ہیں، ان کا اسلوب یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے گرد گھماتے ہیں۔ صحیح۔ یہ واحد اسلام ہے جو انسان کو اپنے گرد گھماتا ہے۔ واہ، نہیں، تمام مذاہب جو ہے انسان کو اپنے گرد گھماتے ہیں، اسلام انسان کے گرد گھومتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسلام بدل جاتا ہے جب انسان کے اوپر کوئی بات آتی ہے۔ صحیح۔ انسان پر جب کوئی بات آئے گی تو اسلام ہٹ جائے گا، پہلے انسان کو ترجیح دے گا، حرام کو حلال کر دے گا، واجب کو ساخط کر دے گا، فرض کو مختصر کر دے گا۔ یہ تو اسلام کا ایک، یہ اس کی دین کے حسن ہے اسلام کا۔ کیا بات ہے۔ اب جب ہم نماز کے لیے، جو ہم صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس نے یہ ہمیں کہا کہ اس طرح کر لو۔ اب اس میں لوگوں، قرآن کی ایک آیت سورہ آل عمران کے اندر آتی ہے، هو الذی انزل،
علیک الکتاب منہ آیات محکمات، ہم نے یہ کتاب نازل کی، اس میں چند باتیں تو ایسی ہیں جو محکم ہیں، جس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ہوا ام الکتاب، ہن ام الکتاب، وہی ام الکتاب ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، یہ چند آیتوں کے علاوہ جتنی بھی باتیں ہیں نا، اس میں آپ لوگ خوب مزے سے اپنے متشابہات کے فائدے اٹھا سکتے ہیں. سبحان یہ اللہ سے تعلق رکھ سکتے ہیں. وضو کے معاملے کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. اب ہمیں عبادت دی گئی، خدا نخواستہ انسان پہ کوئی ایسا وقت آتا ہے جو پانی سے نہیں آ سکتا، وہ تیمم کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. علامتی وضو کرتا ہے وہ. تو اب وضو کیا چیز ہے؟ وضو ہمارے نبی نے جب بتا دیا تو صحابہ نے اس عمل کو کرنا شروع کیا کہ ہم نے اس کو پہلے منہ دھونا ہے. یہ فرائض پہ بات چل رہی ہے. پھر اس کے اندر صحابہ چونکہ دین کے اندر آگے سے آگے چلنے والے تھے تو اس میں حسن اور لاتے جاتے تھے. بھائی جیسے نماز پڑھنا فرض ہے تو صحابہ نے سنتے بھی ساتھ پڑھنے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پڑھا تو صحابہ نے بھی کیا. اسی طرح وضو آیا تو فرض 4 تھے تو صحابہ نے اس کو اور بہتر کرنے کی کوشش کی. جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے روزمرہ کے معمولات جس طرح فرماتے تھے، صحابہ نے ان کو دیکھتے ہوئے وہ کام کرنا شروع کر دیا. اسی بھی آگے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ حسن عظیم صاحب تشریف فرمائے. حضرت نے بڑی اچھی بات بتائی وضو کے حوالے سے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا اور فرائض کی طرف بھی نشاندہی کی. اب آپ یہ فرمائیے کہ وضو کی سنتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں اور تارک سنت کا کیا انجام ہوگا اگر کوئی جان بوجھ کر کوئی سنت وضو کے حوالے سے ترک کرتا ہے تو اس کی کیا اسلام کے اندر کیا حکم ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے وضو کے حوالے سے آج کا ٹاپک رکھا اور پروفیسر صاحب نے بھی کچھ باتیں وضو کے حوالے سے ارشاد فرمائی، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ بھی انہوں نے پڑھی جس میں 4 باتوں کا حکم دیا گیا. یہی 4 باتیں وضو کے اندر فرض ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کا ارادہ کرو اپنے چہروں کو دھو. وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو. وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں دھو ٹخنوں سمیت. تو جن 4 باتوں کی طرف قرآن نے نشاندہی فرمائی، یہی 4 باتیں وضو کے فرائض ہیں، اور ان 4 باتوں کے بغیر آپ کا وضو نامکمل رہے گا. مطلب اگر مختصر سی بھی کوئی چیز رہ گئی دھونے سے ان 4 چیزوں کے اندر تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو ظاہر نماز نہیں ہوگی. اس کے علاوہ بقیہ جو باتیں ہیں جیسے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں مطلب وضو کی سنتوں میں ہے. بسم اللہ پڑھنا، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، غرارہ کرنا، مسواک کرنا، ناک پہ پانی چڑھانا. سر کا جب ہم مسح کرتے ہیں تو 1/4 سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے. کسی کی داڑھی ہے تو داڑھی کا خلال کرنا، یہ تمام کی تمام باتیں سنتوں میں، کوئی جا کے سنتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اچھا اب آپ نے بات کی ترک سنت کی، تو دیکھیں ایک تو ہے وضو کی سنت کو ترک کرنا، اور ایک عموماً کسی بھی سنت کو ترک کرنا. تو جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں تو سنتوں کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن عموماً جو ایک معاشرے میں جو بات مشہور ہے جی سنت کی 2 قسمیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ. سنت موقدہ وہ جس کی عام سی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس کو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشگی کے ساتھ ادا کیا ہو اس کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے، ایک عوامی تعریف. اور سنت غیر موقدہ وہ کہ جس کو حضور نے کبھی کیا ہو کبھی نہیں کیا ہو، وہ سنت غیر موقدہ ہے. تو سنت وضو کی سنتیں اگر پہلے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں، وضو کے جو فرائض ہیں ان کا حکم تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ وضو کے فرائض میں سے کوئی بھی فرض اگر رہ جاتا ہے تو وضو نہیں ہوگا، آپ کا وضو نہیں ہوگا. مطلب جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. مطلب فرض کا رہنا یہ تو بڑی بات ہے. آپ کسی فرض کو ادا کر رہے ہیں اس میں سے کوئی مختصر سا حصہ بھی رہ گیا. مثلا عموماً ایک غلطی ہم لوگ کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے جس کی طرف عوام کی توجہ نہیں ہوتی. جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو یہ کونیاں خشک رہ جاتی ہیں، پاؤں دھوتے ہیں تو ٹخنے خشک رہ جاتے ہیں. اب آپ اگلے نے ہاتھ تو دھو لیے صحیح، لیکن کیا ہے کہ اس کی کونیاں خشک ہیں، اس کا وضو نہیں ہوگا. کیونکہ حکم کیا ہے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، پورے ہاتھ دھو کونیوں سمیت. تو آپ نے پورے ہاتھ دھونے ہیں، ذرا سا حصہ آپ کا رہ جائے گا. تو وضو کے فرائض میں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے یا وضو کا فرض ناقص ادا ہوا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. لیکن وضو کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں میں سے کوئی بھی سنت اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کے چھوڑتا ہے یا کسی وجہ سے رہ جاتی ہے، بہرحال اس ترک وضو کا حکم نہیں لگے گا، وضو اس کا ہو جائے گا. لیکن سنتوں کو چھوڑنے کی عادت جو ہے نا وہ
نہیں بنانی چاہیے، اس لیے کہ سنتیں وہ ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل، آپ کا طریقہ ہے، اس کو اگر ہم چھوڑیں گے تو یہ جو ہے وہ مطلب اسلام کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کی کمزوری کی دلیل ہے، سنتوں کو چھوڑنا۔ تو سنتوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہرحال سنت موقدہ کا حکم الگ ہے، سنت غیر موقدہ کا حکم الگ ہے، لیکن جو سنتیں وضو کے اندر ہیں، ان سنتوں میں سے کوئی ایک سنت اگر رہ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ کا وضو جو ہے وہ ہو جائے گا، مطلب آپ کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وضو جس طرح پراپر وے میں نہیں ہوا تو اگر اس کے بعد اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو ڈیفینیٹ اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیں، جو فرض کے حوالے سے بات ہے، فرض میں ترتیب سنت ہے، یعنی پہلے منہ دھونا، پھر کونکھیوں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیر کا، یہ ترتیب سنت ہے۔ اگر ایک شخص اس سے الٹ کرتا ہے تو سنت کا تو تاریخ لیکن ہوگا۔ پہلے تو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ وہ تو بات ٹھیک ہے، ہاتھ دھونا تو سنت عمل ہے کہ ہاتھ کو 3 دفعہ دھونا، لیکن اگر کوئی شخص تاریک سنت ہوتا ہے، پہلے پیر دھوتا ہے، بعد میں کونیاں دھوتا ہے اور پھر منہ دھوتا ہے، پھر مسح کر لیتا ہے، تو وضو پھر بھی ہو جائے گا، فرائض ادا ہو جائیں گے، لیکن سنت کا تاریک کہلائے گا۔ جیسے ہمارے حضرت علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ سنت کا تاریک دیکھا جائے گا کہ کس وجہ سے سنت کو چھوڑ رہا ہے، آیا مطلب کوئی مجبوری ہو گئی، کوئی ایسی لا علمی ہو گئی، یا بس جان بوجھ کے سنت چھوڑ رہا ہے۔ اگر جان بوجھ کے سنت چھوڑتا ہے تو جان بوجھ کے سنت چھوڑتا ہے تو اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو بعض لوگ اس وجہ سے چھوڑتے ہیں کہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، جیسے مثال طور پہ ٹرین کا سفر ہے، پانی باہر تھا اور چل کر تیار اندر جانا ہے، اس نے جلدی جلدی جو اس کے ہاتھ میں آیا وہ پہلے اس نے دھو لیا، یا اس نے مطلب کلی بھی نہیں کی، ناک میں پانی بھی نہیں ڈالا، پورے سر کا مسح بھی نہیں کیا، 3 دفعہ بھی نہیں دھویا، یہ تمام سنتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے جلدی جلدی ایک کیا اور چڑھ گیا ریل میں، تو اب ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ایک مجبوری ہے، تو یہ ظلم میں شمار نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر وہ چھوڑتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایسا شخص جس نے اس طرح کی کوئی تعدی کی اس نے ظلم کیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر ہمارے ہاں ایک بعض لوگوں کو اس طرح کا ایک خوف خدا کا دلا دیا جاتا ہے کہ اگر اس طرح بھی اگر غلطی ہوئی تو آپ پکڑے جاؤ گے اور جہنم میں دھکیل دیے جاؤ گے۔ ان بیانات کو سن کر، ان انداز کو سن کر یا اس لہجے کو سن کر بہت خوف کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم اکثر مساجد میں دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے 8 دفعہ 9 دفعہ 10 دفعہ کوہنیوں کو دھو رہے ہوتے ہیں، اور پیروں کو بالکل یہ نہ رہ گیا ہو، کہیں وہ نہ رہ گیا ہو، ایک مالی خولیہ کے مریض ہو جاتے ہیں جس کو نفسیاتی مرض کہا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں پھر وہ استنجے کے حوالے سے بھی اسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، وضو کے حوالے سے اسی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ خدا کو زیادہ اچھا دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے زیادہ اچھا دینے کی، ان کو آپ کی نیت کی ضرورت ہے۔ تو وہ لوگ، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم جب کسی کا ہمیں شک بھی اگر ہو تو اپنے حق میں تولیں۔ صحیح، ہمیں اگر شک بھی ہونا کہ رہ گیا تو اپنے حق میں تولیں، کیونکہ میرے رب کو آپ کا عمل چاہیے، آپ کی نیت چاہیے۔ صحیح ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن اللہ ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ واہ، اللہ تعالیٰ آپ کے قلوب کو دیکھتا ہے اور آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کیا۔ اگر آپ کا خدا نہ خواستہ رہ بھی گیا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے بس خدا نے پکڑ لینا ہے آپ کو کہ یہ چھٹ کیسے گیا، یعنی کہ دین میں سختی نہیں ہے۔ دین میں سختی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم نے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم فرائض میں ایک بہت لاپرواہی کی جاتی ہے۔ میں نشاندہی کر دوں، آپ کے ماشاءاللہ چینل دیکھا بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اور بہت سے دین کے حوالے سے اس چینل کی طرف بھی رجحان ہے، تو اکثر مسا جو ہوتا ہے عموماً ہمارے سروں پہ، جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو پہلے ٹوپی ہمارے سر پر ہوتی ہے۔ اب ہم نے پیر دھوئے، اب ہم نے ہاتھ دھوئے مسا کرنے کے لیے، تو پہلے ہم اپنی ٹوپی اتارتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ٹوپی اتار کے یہاں گھٹنے پر رکھ کے پھر ایسے مسا کر لیتے ہیں۔ یہ مسا نہیں ہوتا، صحیح، یہ بہت چھوٹی سی غلطی میں آپ کی نشاندہی کروں، لوگوں میں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ مطلب آپ نے جب ہاتھ دھو لیے، گیلے کر لیے، تو اب آپ نے ٹوپی پر جب رکھے تو اب یہ ہاتھ گیلے نہیں ہیں، ان کو دوبارہ سے گیلا کرنا پڑے گا۔ کیا یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی میرا خیال ہے اب اس سے کہ جو مطلب ہم نے یہ ٹوپی اتاری یا پگڑی اتاری، دونوں ہاتھ سے ایسے کر کے اٹھائی، ہمارا کیا ہوتا ہے اپنے گھٹنے پر رکھ دی، یا ہماری برابر والی سیٹ خالی ہوئی ہم نے وہاں رکھ دی۔
اب ہمیں چاہیے کہ دوبارہ ہاتھ کو گیلا کریں پھر مسح کریں چوتھائی سر کا. وہ جو متواتر جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو گیا. یہ ہاتھ لگ چکا ہے کہیں اور, ہاتھ گیلے ہونے کے بعد ڈائریکٹلی اس کا عمل جو ہے سر پر ہونا چاہیے. یہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فرض چھوٹ جاتا ہے لوگوں کا, اور لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اہم مسئلہ ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھا, اور بہت سے لوگ اس میں غلطی کوتاہی کر جاتے ہیں. خیر, اب یہ جو سنتیں چھوڑتے ہیں تو اس کی دل اور قلوب کو دیکھا جائے گا, اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی. وضو ہو جاتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کرنے والی کی نیت میں اگر ہوتا ہے تو پھر اس کو, اگر اس نے اس قسم کی عادت بنا لی, اس کا مطلب ہے کہ عشق رسول اس کے سینے میں نہیں ہے. کیا کہنے حضرت, اگر جو ہے کہ کوئی شخص استنجا کرتا ہے لیکن اس کے بعد اس کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے کہ صحیح طریقے سے پراپر وے میں استنجا نہیں کر پایا, اس نے وضو کر لیا, وضو کرنے کے بعد دوبارہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا استنجا صحیح نہیں ہوا, تو اس موقع پر کیا کرے گا؟ بہت اہم مسئلہ آپ نے جو ہے نا وہ ڈسکس کیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ دور وہ ہے کہ اس دور میں کئی لوگوں کو شک کی بیماری ہے. صحیح ہے نا, لوگ جو ہے نا بہت سارے معاملات میں, بہت سارے مسائل میں نا وہ شک کا شکار ہو جاتے ہیں, آیا یہ ہوا یا نہیں ہوا. عموماً آپ استنجے کی بات کر رہے ہیں, وضو کرتے ہوئے بھی ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں منہ دھویا نہیں دھویا, ہے نا, ہاتھ دھوئے نہیں دھوئے. صحیح ہے نا. تو تفکرات پریشانی ہے اس قدر, ہر کوئی پریشان ہے, اس کو اپنے اس کو کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا ایک چیز پہ. گھریلو مسائل ہیں, بچوں کے مسائل ہیں, سب سے بڑا نوکری کا مسئلہ ہے, نوکری کا مسئلہ ہے, 36 مسائل ہیں. اب ان سارے مسائل کو سوار کر کے ایک بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے تو ظاہر ہے وہ ہوتا تو مسجد میں فزیکلی, لیکن مینٹلی کہیں اور ہوتا ہے. اس وجہ سے نماز میں بھی وہ اکثر شک کا شکار ہو جاتا ہے, وضو میں بھی اکثر شک کا شکار ہو جاتا ہے, استنجے میں بھی جو ہے نا وہ اکثر شک کا شکار ہو جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیں, آپ نے استنجے کے حوالے سے بات کی ہے کہ ایک بندہ اس نے استنجا کر لیا, وضو کر رہا ہے, لیکن اس کو شک ہوا کہ میں نے استنجا کیا یا نہیں کیا. اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ جی اس کو کبھی کبھار شک ہوتا ہے, اور ایک صورت یہ کہ اس کو شک کی بیماری ہے. مطلب یہ ایک جنرل میں حکم آپ کو بتا رہا ہوں, اگر اس کو کبھی کبھار شک ہوتا ہے تو شک مانا جائے گا, شک پر عمل کیا جائے گا, اور شک کو سامنے رکھ کر دوبارہ اس کام کو کیا جائے گا. لیکن اگر کسی آدمی کو شک کی بیماری ہے, اس کو وضو میں شک ہوتا ہے, استنجے میں شک ہوتا ہے, یا کسی بھی چیز میں کسی بھی مسئلے پر اس کو شک ہو جاتا ہے, تو اب وہ شک کی طرف توجہ نہیں کرے گا, بلکہ جیسا عمل کر رہا ہے ویسا عمل وہ کرتا رہے گا, اور شک کی طرف نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ شک کے حوالے سے, چاہے وہ وضو کا شک ہو, چاہے وہ استنجے کا شک ہو, چاہے وہ نماز میں شک ہو. اور بعض لوگ ہیں نا ان کو شک ہوتا ہے دوسری رکعت پڑھی کہ تیسری رکعت پڑھی. تو ایک تو وہ ہے کہ جس کو شک کی بیماری ہے, ہر نماز میں شک ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ شک کی طرف توجہ نہیں کرے گا. لیکن کسی کو کبھی کبھار شک ہوتا ہے تو پھر وہ شک کی طرف توجہ کرے گا, شک اس کا مطلب مانا جائے گا, اور پھر اس حوالے سے پھر وہ عمل کرے گا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. کچھ مسائل ہم نے ڈسکس کیے, انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں مزید اسی کو انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. آپ دونوں احباب کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ وضو کے کچھ چند مسائل آپ سے ڈسکس کریں, اور باقی جو مسائل رہ گئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور ڈسکس کریں گے. اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے. فی امان.